بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی عصمت یعنی انبیاء جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام امانت دار ہیں، خائن نہیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی امانت کو دلائل سے ثابت فرمایا ہے، اور قرآن نے ان تمام غلط خیالات کو رد فرمایا ہے جو نبوت کے بارے میں کسی کے دل میں پیدا ہو جائیں۔ در حقیقت یہ آیت اس مقام پر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے لائے کہ آپ ابھی تک سنتے چلے آ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں صحابہ کی ایک جماعت کو اللہ کے نبی نے جس مقام پر بٹھایا تھا اور فرمایا تھا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، اور وہ لوگ جنگ کو جیتنے دیکھتے ہوئے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مال غنیمت کے اکٹھا کرنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جو مال بھی حاصل ہوتا جنگ احد میں، خواہ کسی نے جمع کیا ہو یا نہ کیا ہو، بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعی قاعدے کے مطابق انصاف کے ساتھ تمام احد کے میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کا حصہ ملتا۔ لہذا اللہ نے یہاں یہ مضمون لے آئے کہ انبیاء خائن نہیں ہوا کرتے، کسی چیز کو چھپانے والے نہیں ہوا کرتے، چاہے وہ باتوں کے قبیل سے ہو کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو کچھ فرمایا اللہ کے نبی نے حرف بحرف امت تک پہنچا دیا، یا اموال کے قبیل سے ہو یا آپ کے حالات کے قبیل سے ہو، انبیاء کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے خیانت کی سزا بیان فرمائی کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا۔ اس آیت کی شرح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں قیامت کے دن کسی کو اس حال میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لدا ہوا اور بولتا ہوا ہو، اور وہ مجھ سے آ کر اپنی مدد کی فریاد کرے،
اور میں صاف جواب دے دوں کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، جو کچھ مجھے حکم پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا۔ ایسا ہی مضمون گھوڑے کے بارے میں یا اموال کے بارے میں، روپیہ پیسہ کسی نے کسی کا لے رکھا ہو تو قیامت کے دن وہ وبال کی شکل میں اس کی گردن پر لٹکا ہوا ہوگا بوجھ کے ساتھ۔ کسی نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو چلیے ایک اونٹ اگر کسی نے کسی کا خیانت کیا، اگر کسی نے کسی کے 100 اونٹ خیانت کر رکھے ہوں گے تو کہاں تک گردن پر لدے ہوئے ہوں گے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کیا وہ 100 اونٹوں کو گردن پر لاد کر لائے گا؟ جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ جس شخص کی ڈاڑھ، ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی تو وہ اتنے اونٹوں کو بھی اٹھا سکے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی جہنمیوں کے جسموں کو بھی بڑھا دیں گے، اور جب دانت اونٹ پہاڑ کے برابر ہوگا تو مونڈھوں کے درمیان کی مسافتیں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال مال غنیمت میں چوری کا مسئلہ ہو یا اوقاف کے مال میں روپیہ پیسے کا غبن ہو، اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ اللہ کی کسی سے دوستی نہیں ہے۔ عام فرمایا وَمَن يَغْلُلْ، جو بھی خیانت کرے، بڑا ہو چھوٹا ہو، دیندار ہو بے دین ہو، نمازی ہو بے نمازی ہو، وَمَن، اللہ نے عام لفظ فرمایا۔ اور آپ یہاں غور کریں کہ بات چل رہی ہے کہ نبی خیانت نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بھی کرے یعنی عام ہے، دیندار ہو بے دین ہو، وَمَن يَغْلُلْ، جو شخص بھی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس خیانت کی ہوئی چیز کو اپنے ساتھ لائے گا، اور پھر اللہ تعالی وہاں پورا عوض، پورا بدلے کے طور پر دے گا، اور وہاں ذرا ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالی نے اس مضمون کو بیان فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے امانت داری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بہت بلند بیان فرمائے ہیں۔ یہاں آیت میں آپ ابھی سنیں گے ترجمے میں، جہاں اللہ نے نیک لوگوں کی تعریف بھی کی ہے کہ جو امانت دار ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں اللہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور سن لو، جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی کا تابع ہو، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی تو اللہ کی رضا کی خوشی کے تابع ہو سکتے ہیں، وہ نافرمان نہیں ہو سکتے۔ یہ دوسری آیت کا مضمون ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم درجات عند اللہ
واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالی اس کو خوب دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد